أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، پھر انسانوں کو 18,000 کم و بیش مخلوقات سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا۔ انسانوں کو اللہ نے تکالیف مالا یطاق کا مکلف بنایا، انسان کو فرشتوں کا مسجود بنایا، اپنے تقرب کا لائق قرار دیا، علم عمل تقوی کی دولتوں سے مالا مال کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسمیں اٹھا کر انسان کے شرف کو بیان کیا۔ انسان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگیوں سے، علم سے، اخلاق سے مزین کیا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو یہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ فرشتوں کا مسجود بنایا،
وحی الہی کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا. فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اللہ نے انسان کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار لازوال نعمتیں پیدا فرمائیں. انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا، مخدوم کائنات بنایا. ساری کائنات انسان کی خدمتگار ہے اور انسان مخدوم کائنات ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، بارش، بادل، سردی، گرمی، بہار، خزاں، سب انسان کے لیے پیدا فرمائے. جانور، چرند پرند سب انسان کے لیے پیدا فرمائے. کائنات کے اندر کوئی چیز بھی آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو انسان کے لیے نہ ہو، انسان اس کے لیے ہو. ہر چیز انسان کے لیے ہے. اس لیے کل کائنات بے شک کوئی طاقت میں زیادہ ہو، بے شک کوئی رونق میں زیادہ ہو، صلاحیت میں کسی لحاظ سے زیادہ ہو، لیکن انسان کو اس پر قابو دے دیا. سورج، چاند، ستاروں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک انسان کے تابع بنا دیا. انسان کے لیے اللہ نے کائنات کی ایک ایک چیز کو مسخر کر دیا. اور جب انسان ان چیزوں کو استعمال کرے تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ دعا اللہ سے کرے. جیسا کہ سواری کو استعمال کرے. بے شک اب اونٹ کی سواری نہیں، اب گھوڑوں کی سواری نہیں، اب گدھے کی سواری نہیں، اب خچر کی سواری نہیں، اب موٹر سائیکل کی سواری ہے، موٹر بائک کی سواری ہے، اب کار کی سواری ہے، اب بس کی سواری ہے، اب ہوائی جہاز کی سواری ہے، اب بحری جہاز کی سواری ہے. لیکن وہ سواریاں جو خالص اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، انسان نے انہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا. گھوڑا، خچر، اونٹ، گدھا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا اور ان کی بعض صفات کو بھی بیان کیا. گھوڑے کی بعض صفات کو بیان کیا، اونٹ کی بعض صفات کو بیان کیا اور جانوروں کی کئی صفات کو بیان کیا. افلا ينظروا الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس سے کیسا عجیب الخلقت پیدا کیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسا اس کو بلند کیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے انہیں زمین پر بطور میخوں کے گاڑ دیا ہے، وزن کے بوجھ کے طور پر رکھ دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بچھا دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
فذکر انما انت مذکر، بس تو ذکر کر، نصیحت پکڑ، ان چیزوں کا تذکرہ کر کے سوچ کہ رب نے انہیں کس طرح بنایا ہے، اور بنایا بھی تیرے لیے۔ اسی طرح گھوڑا اور اس کی صفات کو بیان کیا کہ جو اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے، طاقت پرواز رکھی ہے، جنگوں میں پھر جانے کا، دریاؤں میں تیر جانے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اس کی چال میں، اس کے ڈھال میں، اس کے انداز میں، اس کی جرأت میں، اس کی دوڑ میں، اللہ نے سب چیزوں کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ گھوڑا ہم نے بنایا ہے، قابو میں تیرے دے دیا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ گھوڑے کی صفات ہو گیا۔ جنگ میں جب لشکر کسی پہ حملہ آور ہوتے ہیں، فالموریات قدحا، اور ہر چیز کو تخت و تاراج کر دیتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، صبح حملہ آور ہوتے ہیں۔ فعصرن به نقعا، اور گھوڑے جب بھاگتے ہیں تو ان سے جو دھول اٹھتی ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، ان گھوڑوں کی دھول کی قسم۔ اور جب وہ دھول اڑاتے ہیں اور ان کے نالین سے چنگاری نکلتی ہے، فَعَصَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ لشکروں میں، جنگی لشکروں میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، گھوڑا تو تیری تابعداری کرے، حالانکہ تو اس کا خالق نہیں، مالک ہے، وہ بھی مجازی مالک ہے۔ انسان گھوڑے کا مالک ہے، اونٹ کا مالک ہے، گدھے کا مالک ہے، بھینس کا مالک ہے، بیل کا مالک ہے، گائے کا مالک ہے، لیکن حقیقی مالک تو نہیں۔ حقیقی مالک تو اللہ ہے، اور جب حقیقی مالک بھی نہیں، عارضی مالک ہے، مجازی مالک ہے، لیکن اللہ نے اس پر اسے قابو دے دیا۔ اس کے سامنے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو، اونٹ، گھوڑا، گائے جیسے جانوروں کو قابو دے دیا، تو وہ انسان کے جب قابو میں آ جاتے ہیں، انسان ان پر سواری کرتا ہے، ان کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، جیسے بھگانا چاہتا ہے بھگاتا ہے، جنگوں میں جھونک دیتا ہے، دریاؤں میں ڈال دیتا ہے، کہ انسان کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، کائنات کو مسخر کر دیا، کائنات کی ایک ایک چیز کو مسخر کر دیا، اور گھوڑے کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے اندر چھپی تسخیر کو بیان کیا اللہ نے، تسخیر کو، کہ تیرے لیے گھوڑے کو مسخر کیا، یعنی اللہ اگر نہ چاہتا تو یہ چیزیں مسخر ہونے والی نہیں تھی، ان کے اندر اس قدر سرکشی تھی کہ یہ مسخر ہونے والی نہیں تھی، تو تیرے قابو میں کر دیا۔ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے بھڑا دیتا ہے، لڑا دیتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فوجوں میں گھس جاتا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان یہ جانور ہے، پیدا تو نے نہیں کیا، تو اس کا عارضی مالک ہے، لیکن تیری یہ ناشکری نہیں کرتا، لیکن اے انسان تجھے پیدا ہم نے کیا ہے، تو اپنے رب کا ناشکرہ کیوں ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بے شک تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور تو اس پر گواہ ہے، تو جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک تو مال کے ساتھ شدید تر محبت کرتا ہے۔